اور آپ کو آج زحمت دی ہے، اس کے لیے معذرت۔ معزز صاحب حضرات، آپ سب کے علم میں ہے کہ نے بڑے تسلسل کے ساتھ پاکستان کی سیاست، اس کے ثمرات، پاکستان کو درپیش مشکلات کے لیے دعوے اور وعدے، جائے عملی اقدامات کر کے اپنے وجود اور سمت کا تعین۔ طلبہ جماعت سے جنب نیلے والی اس تحریک نے جب اس کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے انتخابی سیاست میں آنے کا، تو اس سے پہلے اس نے کبھی بھی یہ دعویٰ اور وعدہ نہیں کیا تھا، اپنے کسی منشور کا حصہ نہیں بنایا تھا کہ پاکستان کے ایوان پاکستان کے عوام کے لیے قانون سازی کے لیے بنائے گئے ہیں، خواص کے لیے نہیں۔ معزز صاحب حضرات، وہ معاشرے جو کمزوروں کے لیے قانون بناتے ہیں وہ مضبوط معاشرے ہوتے ہیں، اور وہ جن معاشروں میں جو کمزور معاشرے ہوتے ہیں وہ طاقتور طبقے اور حلقے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم نے شروع سے اس بات کو سمجھا بھی اور کر کے دکھایا کہ ہم نے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، جس کی کوئی روایت ہی پاکستان کی سیاست میں نہیں تھی، ہم نے ایوانوں میں بھیجا تھا، اور شاید ہمارا یہی سب سے بڑا جرم کہا گیا اور سمجھا گیا۔ ہم اپنی ان تمام باتوں پہ ایوانوں میں، کبھی کمروں میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ موجودہ صوبے قانونی تقاضے کے ساتھ نہیں بنائے گئے تھے۔ دوسرا، یہ صوبے لسانی بنیادوں پہ بنائے گئے۔ تیسرا، آبادی کے ساتھ ساتھ صوبوں کی بھی، زیادہ صوبوں کی بھی ضرورت اس لیے تھی کہ صوبے بھی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے طرح ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے۔ آج 1947 میں یہ مغربی پاکستان کی، جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ ہوگی، آج 25 کروڑ ہے۔ ملک بھر میں ڈسٹرکٹ اور ڈویژنز بڑی تعداد میں، شاید آبادی کی رفتار سے بھی زیادہ، وہ تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے۔ اس حوالے سے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کے آس پاس مہذب دنیا میں مضبوط پہ، معاشرت پہ، سیاست پہ جمہوریت تھی۔ ہم نے اس میں آرٹیکل 140A کو بمعنی بنایا، پاکستان کی عوام کی ضرورت اور خواہشات، امنگوں کے مطابق بنایا، اور جمہوریت کے لیے ایک راستہ بتایا جس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے کے امکانات تھے۔ آج ہماری اسی کوشش کی وجہ سے اب آرٹیکل 140 سے بھی پورے پاکستان میں بات کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے صرف بات نہیں کی ہے، آئین میں ترمیم بھی کروائی ہے، اس کے بعد اس پہ عمل نہیں ہوا تو سپریم کورٹ بھی گئے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی کے لیے نہیں ہے، یہ فیصلہ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے تمام یوسیز کے لیے ہے، پاکستان کے تمام علاقوں کے لیے ہے، پاکستان کے تمام دیہاتوں کے لیے ہے، تمام شہروں کے لیے۔ اور یہ مطالبہ اس وقت ہم بہت زور سے اٹھا رہے ہیں کہ جب ہمارا ایک کونسلر بھی پورے پاکستان میں کہیں سے موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری تنظیمی اور سیاسی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی ضرورت ہے۔
اور اسی ضرورت کے لیے ہم نے یہ نسخہ کیمیا، ہم نے حکومت کے ساتھ حکومت میں شمولیت کے لیے ایک ہی مطالبہ رکھا تھا کہ آپ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچانے کے لیے پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تقاضوں کو پورا کریں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کریں. آج آپ سے جو دو باتوں پہ ہم بات کر رہے ہیں دونوں ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں، یہ آئین کا تقاضا ہے. آئین کے آرٹیکل موجود ہیں صوبے بنانے پر. اگر صوبہ بنانا کفر تھا، حرام تھا، غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ ہاں، اس کو بنانے کے طریقے میں بات ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں صوبے کو اختیار دینا خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کون اپنے حصے کی جاگیر کو تقسیم کرنا چاہے گا؟ عوام کے جائز حق کو عوام تک پہنچانا تقسیم نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے وکلاء سے کل بھی بات کی ہے، بڑے وکیلوں سے بھی بات کریں گے اور دوبارہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے کہ آپ کے فیصلے کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی جس طرح بے توقیری کی گئی ہے، اس کا آپ نوٹس لیں. یہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو اس پہ عمل درآمد کرنے کا پابند کیا گیا تھا. تو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انہی دو موضوعات پر ایم کیو ایم اپنے آگے کے تمام مطالبات کو، تمام تحریک کو، تمام جد و جہد کو مرکوز رکھے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، سندھ کے جو قوم پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بٹوارا ہوا، پاکستان بنا، تو اردو بولنے والوں کو ہم نے تہہ دل سے اپنا بھائی مانا اور آپ نے جی میں جگہ دی، یہاں ہم نے اپنی املاک دی ان کو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کا بٹوارا کریں گے. اگر ان کو سندھ کا بٹوارا ہی کرنا ہے تو پھر واپس چلے جائیں وہاں جا کے. جی اچھی بات ہے، واپس اس لیے نہیں جائیں گے، آپ کی آزادی لے کے آئے تھے اور ایسے نہیں آئے تو ان کے ہنگامے کی وجہ سے نہیں آئے تھے. ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی بھی تھے اور ارادی اور اختیاری سندھی بھی تھے. باقی نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ میں کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کس تاریخ کو آئے تھے، کس پتے پہ آئے تھے. ہم آئے تھے، ہم آئے تھے اور اپنے حصے کا پاکستان، اپنے حصے کا سندھ لائے تھے، جس کو متروکہ سندھ کہا جاتا ہے. ہمیں سن لیجئے جناب پوری بات. ہمیں جو سندھی بھائیوں نے ہمارا استقبال کیا، جو انہوں نے جس طرح محبت دی ہے، اس کو وہ ہمارے لیے عقیدت، اس کی ہمارے دل میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے. لیکن تاریخ کے صفات کو درست کرنا ضروری ہے. جناب سندھ کی زمینوں کا 60% ہندوؤں کا تھا جو انہوں نے ہماری جا کے لے لی ہیں وہاں پہ. تو وہ متروکہ سندھ، وہ 60% زمینیں ہجرت کرنے والوں کی تھی. سندھ کے 26 میں سے 21 شہر ہندو میجورٹی شہر تھے. ہم ایسے تو آ کے نہیں بس گئے، کسی اور کے گھر پہ قبضہ تو نہیں کیا. جو ہمارے گھروں میں گئے ان کے گھروں میں ہم آ گئے. تو ہم آپ کی محبت کو بھی یاد رکھیں گے اور آپ چاہیں گے تو ایک دن تھینکس گیونگ ڈے بھی بنا لیں گے ہم. اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، اس محبت کے، احترام کے جذبے کو کا اظہار کرنے کے لیے. جی صوبے بنانے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار واضح ہے کہ صوبے بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کی صوبائی اسمبلی کے ساتھ جو ہے وہ ایک قرارداد منظور کی جاتی 2/3 اکثریت سے. تو جب تک سندھ کے اندر جو ہے وہ 2/3 اکثریت آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی. یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے اور ہم نے اس آئین میں تبدیلی کا ایک بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں. وہ ریجیکٹ نہیں ہوا ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے الحمدللہ. اب اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے. اس کے لیے کچھ ایک مرحلہ یہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے، باقی تو نعرے اور وعدے لگاتے رہے ہیں. ہم سے پہلے بھی تو کوئی تھا نا ان ساری چیزوں کے لیے. گنوایا بھی ہم نے، بات بھی ہم نے کی ہے، شناخت بھی ہم نے دلائی. اور سندھ کے شہری علاقوں میں جتنا بھی اور جیسا بھی ہے انہی ادوار میں رہا ہے جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار بھی رہا ہے. تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں. آئین ہے نا، آپ نے 20 ترمیم کر دی ہے، ایک ترمیم پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں بھی کر دی جائے تو برا نہیں ہے. اچھا خالد بھائی یہ بتا دیں کہ آپ کی جانب سے صوبوں کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے اور مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے،
लेकिन ये मैकेनिज्म बनाने से पहले जो सिंध है खास करके, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कई कुछ खतरनाक समाचार नहीं है जो सिंध में इस वक्त पैदा हो चुकी है। सिंध में जो आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, जो कराची समेत, उनको संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अल्लाह ना करे अगर इस मामले को लेकर कोई लसानी फसादात हो जाते हैं तो उससे निपटने के लिए अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं दिया। अभी सुबह तो किया जा रहा है। जी, ये अगर इन धमकियों और इन खतरात का सामने पहले ना किया होता, इन अंदेशों का हमें ख्याल ना होता, तो ये बुनियादी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है ना, हुकूमत की है, रियासत की है, इंतज़ामिया की है। उनको अगर ये मुतालबा इतना बड़ा इसका खतरा छुपा हुआ तो सबसे पहले को तरमीम पेश करके इसको आइन से निकलवा देना, ताकि हम मुतालबा करें तो ये फिर आइन के खिलाफ कोई बात है। आइन से निकलवा दें इसको, इस मुतालबे को। आइन में क्यों है? भुट्टो साहब ने डलवाया था, 73 के आइन में था। सिंध की अवाम के मुंतखब लीडर ने, उस मुंतखब पार्टी के कायद ने ये आइन बनाया था और उसमें ये सूबे बनाने का तरीक़ेकार पीपल्स पार्टी के 1977 के खुद मंशूर में सूबे शामिल थे। मौजूद हजरात, आपके जरिए एक सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लेके जाइए, पूछिए कि वो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सराइकी सूबे का तो मुतालबा और वो डाला हुआ है बिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब के अंदर 18वीं तरमीम पे मुकम्मल 140A की इम्प्लीमेंट के लिए करारदाद पेश की और उसको बिल। तो जनाब, सिंध और पंजाब को पता है, अगर सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है, तो आप पंजाब पे आप समझते कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। कोई जवाब तो दीजिए आप इस पे। ये एक तरफा बात तो नहीं सुनी जाएगी, आपके रहमो करम पे तो नहीं है ना, आप हमें पाल रहे हैं ना, आप हमें डिक्टेट कर सकते हैं। हम जवाब पूछ रहे हैं आपसे कि ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी कि आप पंजाब में जो मुतालबा कर रहे हैं सिंध पे पाबंदी लगा रहे हैं इस मुतालबे पे। आप सिंध के अवाम को आप नहीं चाहते कि सिंध के अवाम जागे, आप समझते हैं कि इस हालत में रखेंगे तो हमारे गुलाम रहेंगे। आप उनके गुलामी को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है तो आप चीख रहे हैं, इसको कौम परस्तों का नारा समझ रहे हैं। उनकी हुकूमत तो नहीं है, उनके पास तो मैंडेट नहीं था। अय्याशी आपने की है, मजे आपने किए हैं, आपका पूरा खानदान ऐवानों में बैठा है। एमकेएम को तो नहीं बैठा, एमकेएम तो मौजूदा सियासत का हिस्सा इस गुनाह में कभी शामिल नहीं हुई है। हम भी कई साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आम लोगों को ऐवानों तक पहुंचाया है, आम गरीब मिडिल क्लास के लोगों को निजामत दी गई है, आम लोगों को वजारत दी गई है, किसी खानदान को नहीं दी गई। हम लोग ना जागीरदारों की औलादे हैं, ना सियासी खानवादों की औलादे हैं, ना कहीं के सज्जादा नशीन है, आम पाकिस्तानी है। इसलिए आम पाकिस्तान एक आम सिंधी का भी दुख समझते हैं, दर्द समझते हैं, उसके मसाइल को समझते हैं, उसके हल के लिए आज आपके पास आए हैं और ये बिल पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। खालिद भाई, डॉन के फ्रंट पेज पे एक स्टोरी है कि पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने में संजीदा है। साथ में कल राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कैबिनेट में, क्योंकि आप दोनों कैबिनेट का हिस्सा हैं, कैबिनेट में इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, कोई इस तरीके का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसका कैबिनेट में तो तयशुदा चीज़ें पे बात होती है, तजावीज़ पे बात थोड़ी होती है, तो वो हम पहुंचाएंगे जब बिल पेश कर चुके हैं, बात आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट में आर्टिकल 148 पे तो हुई ना बात हो चुकी है, उन्होंने बात की भाई। कैबिनेट में अभी तक तो जो है वो सूबे का मसला कैबिनेट में आया नहीं ना, तो कैबिनेट में तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का कैबिनेट में भाई हमने तो रिजाइन करने का हमने कहा था, हम तो आप नहीं करते तो हम रिजाइन दे देते हैं। अच्छा खालिद भाई, ये फरमा दीजिए कि जैसे अभी मुस्तफा पानी ने कहा कि यूनिट और सूबे या यूनिट, जाहिर है तो ये चीज़ तो होगी इंशाल्लाह। ये जो इंशाल्लाह नहीं, इसलिए होगी कि एस्टेब्लिशमेंट इस पे यकसूर हो गई है, जो हम इतना मजबूती और यकीन से चलते हैं वहाँ बात जी 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 बताइए 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 जी जी हाँ जी 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 हाँ जी बताइए। तो वो एस्टेब्लिशमेंट के इतना कॉन्फिडेंट है कि आप भी इतने कॉन्फिडेंट यकीन से कह रहे हैं, दूसरी पार्टियाँ भी कह रही हैं। हम तो आवाम को यकीन दिलाने के लिए आज आपके पास आए हैं, इसीलिए मैं पूछना, आवाम को यकीन है। बाकी पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है, भावलपुर सूबे की बात हो रही है, सराइकी सूबे की बात हो रही है, हज़ारा सूबे की बात हो रही है।